علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے. علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے. علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے. علی والے جہاں بھی ہوں، علی والے جہاں بھی ہوں الگ ہی شان ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے. علی والے جہاں بھی ہوں الگ ہی شان ہوتی ہے. آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہو گے یا سب لوگوں کی ذمہ داری؟ علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے. علی والے جہاں بھی ہوں الگ ہی شان ہوتی ہے. اور علی کے تذکرے سے تجھ کو ہم پر شک ہوا وائز. علی کے تذکرے سے تجھ کو ہم پر شک ہوا وائز. حالات دیکھیے ذرا. علی کے تذکرے سے تجھ کو ہم پر شک ہوا وائز. ارے علی کے نام سے ایمان کی پہچان ہوتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے نام سے نعرہ ایمان تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی آپ لوگوں کو جاگنا چاہیے. آپ لوگ جاگے نہیں ویسے. چلیے خیر، ایک مرتبہ زور زور سے درود پاک پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. یہ تو آپ سنتے رہتے ہوگے، بہت خطابات آپ نے سنے ہوں، لیکن کچھ دیر کے لیے دل جوڑ کے بیٹھو تاکہ ایک نئے زاویے سے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کا موقع ملے. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں. اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں اس طرف میں آج نہیں جانا چاہتا. آج صرف یہ سمجھنا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سال گزشتہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. ولی کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ایک جملہ یہ آیا ہے ہم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. دوسری روایت میں آیا ہم الذین یذکر اللہ لرؤیتہ. یعنی اللہ کے اولیاء کرام جو روئے زمین پر جگہ جگہ آباد ہیں، جن کے مزارات، جن کے گنبد آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ ہم نے بنائے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ ہمارا فرضی کوئی مفروضہ ہے، ایسا نہیں کہ یہ صرف سنیوں کی مانتائیں ہیں، سنیوں کی دھارنائیں ہیں، سنیوں کی عقیدتیں ہیں. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ولی. اس کا مطلب یہ کہ ولیوں کا تصور، اولیاء کا تصور بہت پہلے کا ہے. اور اللہ کے رسول نے اولیاء کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا یہ وہ مقدس بندے ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. بے شک سبحان اللہ. اذا رؤوا ذکر اللہ. جب ان کو سبحان دیکھا اللہ، سبحان جائے اللہ، بے تو شک. اللہ یاد آ جائے. دوسری روایت میں آیا ہے یذکر اللہ لرؤیتہم. ان کی رویت سے اللہ یاد آ جایا کرتا ہے، انہی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے، اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بتایا کہ ولی کسے کہا جاتا ہے. ولی کسے کہا جاتا ہے. آپ غور کیجئے، ایک حدیث پاک ہے جس کو البانی نے بھی صحیح کہا ہے. یہ حدیث پاک کئی کتابوں میں ہے، بیہقی سے میں پیش کر رہا ہوں فی الحال. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے، سنو، اللہ کے کچھ بندے ہیں جو نبی نہیں ہیں، جو شہید نہیں ہیں. آپ تخاطب کا انداز دیکھیں، اللہ کے رسول مخاطب کر رہے ہیں
اللہ کے رسول ایک بات بتانے والے ہیں لیکن صحابہ کو پہلے مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ کے کچھ بندے ہیں، میری امت میں کچھ بندے ہیں، روئے زمین میں کچھ نمازی ہیں، کچھ مومن ہیں، وہ ایسے ہیں کہ نبی نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں کہ شہید نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نبی نہیں ہے یا شہید نہیں ہیں؟ اس لیے کہ نبی کی شان، نبی کی عظمت تو قرآن میں بیان کر دی گئی ہے۔ انبیاء کی عظمتیں سب جانتے ہیں، انبیاء کے دائرے الگ ہیں، مخلوق کے دائرے الگ ہیں، انبیاء ذمہ دار ہیں، مخلوق ان کی رعایت ہے۔ جو جس زمانے میں آیا اس زمانے کی مخلوق نے اس پر ایمان قبول کیا، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ مومن ہو گئے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ کافر ہو گئے۔ انبیاء اور رعایا کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ انبیاء کا مقابلہ اس مخلوق سے نہیں ہو سکتا۔ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، وہ ہمارا نبی ہو یا ہم سے پچھلا نبی ہو۔ موسیٰ موسیٰ ہے، موسوی موسوی ہے، عیسیٰ عیسیٰ ہے، عیسوی عیسوی ہے۔ انبیاء کے درمیان اور اس کے امتی کے درمیان تقابل کوئی نہیں ہو سکتا، وہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو فی سبیل اللہ قربان کر دیا۔ جو زندہ ہے وہ شہید نہیں ہے، جو اپنے آپ کو فی سبیل اللہ قربان کر چکا اس کے مرتبے الگ ہیں، اس کے درجات نرالے ہیں، اس کی عظمتیں الگ ہیں، اس کی شان ہماری حدوں سے بالا ہے، اس کی شان ہماری عقلوں سے پرے ہے۔ یہ سب شہداء کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ شہداء کی جماعت یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ خبردار ان کی جانیں چلی گئی ہیں لیکن ان کو مردہ مت کہہ دینا، خبردار ان کی جانیں چلی گئی ہیں کہنا تو دور کی بات، ان کو مردہ سوچ بھی مت لینا، خبردار ان کی جانیں چلی گئی ہیں لیکن ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، ان کو ان کے حصے ان کے رب کی بارگاہ میں ملا کرتے ہیں، خبردار ان کے مرتبے، ان کے رتبے، ان کے درجات بالکل واضح ہیں۔ تمہارے درجات کم ہیں، ان کے درجات زیادہ ہیں، تم نیچے والے ہو، یہ اوپر والے ہیں، اس لیے کہ تم نے اپنی جانیں راہ خدا میں نہیں دی ہیں، انہوں نے اپنی جانیں راہ خدا میں دے کر بھی یہی کہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ اب یہ لوگ لگائیں گے، اگر ان میں سے کسی کو توفیق ہے تو نعرہ لگائے، اور اگر ان میں کوئی توفیق نہیں ہے تو نعرہ مت لگائے۔ تو انبیاء اور امتی کے مرتبے الگ الگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ڈاؤٹ نہیں، نو ڈاؤٹ۔ اسی طرح شہید اور غیر شہید کے مرتبے الگ الگ ہیں، ان کا مقام واضح ہے، دونوں باتیں الگ ہیں۔ شہید کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید کا مرتبہ الگ، نبی کا مرتبہ الگ، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ وہ شہادت سے پہلے ہم میں سے تھا، لیکن جب شہید ہو گیا تو اب اس کا دائرہ الگ ہو گیا۔ نبی نبوت کے اعلان سے پہلے اگرچہ ہم میں سے تھا، لیکن جب نبوت مل گئی، اعلان نبوت کر دیا، تو اب اس کا الگ مرتبہ ہے، ہمارا الگ مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ سے فرماتے ہیں، صحابہ سنو، اللہ کے کچھ بندے ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، میں جو شان ذکر کرنے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھ لو کہ وہ نبی ہیں اس لیے ان کے یہ مرتبے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھ لو کہ جن بندوں کو میں بتانے والا ہوں وہ شہید ہیں اس لیے ان کی شان الگ ہے، وہ نبی نہیں ہیں، وہ شہید نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کون سی شان بیان کرنے جا رہے ہیں کہ شان بیان کرنے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے میرے امتی ہیں، وہ بندے مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ بندے مجھ سے لو لگانے والے ہیں، ان بندوں کا دامن میری بارگاہ میں پسرا ہوا ہے، ان بندوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے ان کو اتنا دیا ہے۔ وہ کون سی شان ہے جس شان کو آپ بیان کریں گے؟ بیان کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں ماہم بھی انبیاء ولا شہداء، وہ نہ تو نبی ہیں نہ شہداء ہیں۔ پھر فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن ان پر انبیاء بھی رشک کریں گے اور ان پر شہداء بھی رشک کریں گے۔ مطلب یہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شہید ہم سے مرتبے میں بلند ہیں، نبی ہم سے مرتبے میں بلند ہیں، ہم نبی سے نیچے ہیں، ہم شہید سے نیچے ہیں۔ اب رسول فرما رہے ہیں کہ وہ ہے تو میرا عام امتی، ہے تو ایک عام بندہ، اس کو نبوت نہیں ملی ہے، اس نے اپنی جان راہ خدا میں نہیں دی ہے، لیکن قیامت کے روز
خدا جو اس پر عنایات فرمائے گا تو یہ نبی اس کی قسمت پر رشک کرتے نظر آئیں گے، یہ شہید اس کے مقام پر رشک کرتے نظر آئیں گے. انہیں ایسا لگے گا کہ اے مالک و مولا، یہ مقام ہمیں نہ مل جاتا، یہ قسمت ہمیں مل جاتی، یہ منصب ہمیں مل جاتا. یہ چاہیں گے کہ آج کے دن، جس دن سب کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی، جس دن ہر ایک اپنے آپ میں مبتلا ہوگا، جس دن ہر ایک کو اپنا خوف ہوگا، ہر ایک اپنے آپ میں پریشان ہوگا، ہر ایک اپنے رنج میں مبتلا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن ان کی قسمتوں پر انبیاء رشک کر رہے ہوں، اس دن ان کی قسمتوں پر شہداء رشک کر رہے ہوں گے. اللہ کے رسول کے صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کون ہیں یہ مقدس لوگ؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں جانیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھیں. روایت میں الفاظ آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنو پیارے صحابہ، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو دیکھو، تم یہ چاہتے ہو کہ ان کا ذکر کرو. وہ نبی تو نہیں ہیں، یہ کنفرم ہے. وہ شہید تو نہیں ہیں، یہ کنفرم ہے. پھر وہ ہیں کون؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. ارے قسم خدا کی، سنی ان کو ولی مانتے ہیں کہ جب وہ چلتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے. زندگی میں اس کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اس کو ہم ولی کہتے ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سنو، صرف زندگی کی بات نہیں، مرنے کے بعد جس کے مزار کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ہم اس کو ولی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ اب تو بول دو، اب تو بول دو. پیچھے والے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بول دو، ان میں سے کوئی ایک جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ماشاء اللہ، جسے دیکھ کر. تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ انہیں دیکھ کر نہیں، ان کے قبوں، ان کی گنبدوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. بے شک. آج جس بارگاہ میں آپ بیٹھے، اب میں اپنے موضوع کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی بہت سنا ہے. لیکن یہ سوچئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو خوف نہ ہو، غم نہ ہو، رنج نہ ہو، تکلیف نہ ہو، الم نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے یہاں تو اولیاء کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تو علماء کے بارے میں فرماتا ہے کہ ڈرنے والے ہی علماء ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک، بے شک، سبحان اللہ. وہ فرما رہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ارے مومن وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن بولو، مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جائیں، ڈر جائیں، ان پر لرزہ طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے. پھر یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا؟ اگر خوف نہیں ہوتا، اگر رنج نہیں ہوتا، اگر انہیں ملال نہیں ہوتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ غزوہ خندق کیوں ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ میں سے کسی نے آ کر بتایا کہ کفار حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس بار خالی مکے کے کافر نہیں آ رہے، سب کو اکٹھا کر کے لا رہے ہیں. اگر وہ مدینے تک پہنچ گئے تو مدینے کی دیوار سے دیوار ملا دیں گے. تھوڑی دیر اور برداشت کر لو پھر کرتے رہیں. مدینے کی دیوار سے دیوار ملا دیں گے. یہ پکی خبر ہے کہ ابو سفیان نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے.
یہ پکی خبر ہے کہ ان کے جو لوگ قتل ہو چکے تھے ان کا دہائی دے دے کے، ان کا واسطہ دے دے کر ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ ایک تو نہیں ہیں بلکہ عرب کے بہت سے قبائل حصہ لینے کے لیے اس میں آ رہے ہیں کہ آج اہل اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اہل اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے۔ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، پھر کیا کیا جائے بتاؤ؟ صحابہ سر جوڑ کر بیٹھے، ہونا کیا چاہیے؟ ان کے اس حملے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے، بات تو پوری یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے ایک طریقہ بتایا کہ ان کے حملے سے ہم اس طرح بچ سکتے ہیں کہ مدینے کے ایک سائیڈ میں جہاں سے آنے کا راستہ ہے خندق کھود دیں، اسی کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ بات یہیں چھوڑ دیجئے، میں جس طرف جا رہا تھا وہاں جائیے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب صحابہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیسے بچا جائے، سوچ رہے ہیں کہ ان کے حملے سے کیسے دور رہا جائے، سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی جانیں کیسے بچائیں، تو ان کو خوف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ ارے ڈر کیوں رہے ہو یار، بولو ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہے۔ یہ جو لوگ تھے مکہ کے، یہ جو کفار تھے، یہ سب دنیا والے ہیں، یہ سب انسان ہیں، تو ان سے تو ڈر رہے ہیں لوگ۔ ڈر رہے ہیں جبھی تو سوچنے کو بیٹھتے، اگر ڈر نہ ہوتا تو سوچنے کو کیوں بیٹھتے؟ یہ سوچنے کو بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے دل میں جنگ کا خوف ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا۔ تو کیا صحابہ میں کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا؟ نہیں محترم حضرات، وہی میں کہہ رہا تھا، آپ تھوڑا دل سے بیٹھیں گے تو ایک نئی بات لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے ولیوں کی الگ الگ حالتوں میں الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے بعد ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ جنگل میں تھے، عبادت کے لیے گئے تھے، ان کے ساتھ ان کا کوئی ساتھی بھی تھا، وہ بھی جنگل میں تھا، عبادت کر رہے تھے، چلہ کر رہے تھے۔ بزرگان دین جنگلوں میں عبادتیں کیا کرتے تھے، ریاضتیں کیا کرتے تھے، چلے کیا کرتے تھے، تب جا کے بزرگ ہوتے تھے، تب جا کے اللہ کا قرب نصیب ہوتا تھا۔ یہ عبادت کر رہے ہیں، ساتھ میں ایک ساتھی بھی ہے، ساتھ میں ایک خادم بھی ہے جو ساتھ ہے، ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ بیٹھے بیٹھے عالم کیفیت میں محو ہو جاتے ہیں۔ عالم کیفیت میں محو تھے، محو ہی رہ گئے، دن کی روشنی ختم ہوئی، سورج ڈوبنے لگا۔ اب جب اس ساتھی نے دیکھا کہ سورج تو چلا گیا، اب رات آ رہی ہے اور جنگل ہے، اور جنگل کی رات بھیانک ہوتی ہے، یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں۔ شہر کی رات، بستی کی رات اور ہوتی ہے، جنگل کی رات اور ہوتی ہے۔ جو آدمی جنگل میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ رات کا مطلب کیا ہے، سورج ڈوبنے کا کیا مطلب ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوبا ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، حضرت کی کیفیت ختم نہیں ہو رہی، حضرت اس کیفیت سے باہر نہیں آ رہے اور رات ہو گئی۔ اب تو بہت اندھیرا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اس شخص نے دیکھا کہ جب رات زیادہ ہوئی تو ایک شیر بن سے نکل کر آیا، اب تو اس کی اور ہوا خراب ہو گئی۔ اس نے نہ حضرت کو دیکھا، نہ عقیدت کو دیکھا، نہ محبت کو دیکھا۔ اس نے کہا حضرت کو یوں ہی رہنے دو، میں چلا جاتا ہوں۔ اوپر پیڑ پہ چڑھ گیا اور پیڑ پہ چڑھ کر دیکھتا رہا کہ اب ہوتا کیا ہے۔ دیکھ رہے ہو اپنی جان کتنی پیاری ہوتی ہے، اپنی جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ پیڑ پہ چڑھ گئے یہ حضرت اور اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہوتا کیا ہے۔
حضرت عالم کیفیت میں محو ہیں، عالم استغراق میں ہیں، نماز عشاء پڑھتے ہیں، استغراق ختم نہیں ہوتا، کیفیت ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سمندر ہی ایسا ہے، اس میں جو غوطہ لگانا سیکھ لیتا ہے پھر وہ باہر آ کر نہیں دیکھتا۔ ان کی کیفیت ختم نہیں ہوئی، شیر رات بھر کھڑا رہا، جیسے ہی صبح کی کرنیں نمودار ہوئیں شیر چلا گیا۔ اب اس بیچارے کی ہمت پڑی، آہستہ آہستہ پیڑ سے اترا، دیکھا تو حضرت فجر پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ خاموش رہا۔ پھر دوسرے دن 7ویں دن گزارا، اب دوسرے دن جب حضرت عشاء پڑھ کر لیٹے تو عشاء کے دن ایک مچھر آیا اور اس نے کاٹ لیا، تو حضرت کو تکلیف ہوئی، حضرت کی آواز آہ کی نکلی کہ دیکھو یار یہ مچھر کہاں سے آ رہے ہیں، یہاں مچھر ہیں، چلو جگہ بدل کر دیکھتے ہیں۔ اب اس خادم کی رگ پھڑک اٹھتی ہے، اب یہ پوچھتا ہے حضور ماجرا کیا ہے؟ کل تو شیر کڑا رہا اور آپ کو ذرا سا بھی خوف نہیں ہوا، آپ کو ذرا سا بھی ڈر نہیں ہوا، آپ کو ذرا سا بھی ملال نہیں تھا، آپ کو ذرا سا بھی ٹینشن نہیں تھا، آپ ذرا سا بھی فکر میں نہیں تھے کہ آخر یہ شیر کیوں کھڑا ہے؟ اگر اس کی نیت بگڑ گئی تو میں ایک ہی لقمے کا ہوں گا، اگر اس کی نیت بگڑی تو میں اس کے ایک ہی دانت کا ہوں گا۔ کل آپ کو اتنے بڑے شیر سے ڈر نہیں لگا، آج مچھروں سے ڈر کے بستر بدل رہے ہیں۔ کہا سن، کل کی بات اور تھی، وہ مجھ پر اللہ کی طرف سے کیفیت طاری تھی، ہم کو جب رب اپنا قرب عطا کرتا ہے، ہم پر جب رب اپنے استغراق کی کیفیت عطا فرماتا ہے تو اس وقت ہمیں دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اس وقت ہمیں دنیا کی کسی چیز کا ملال نہیں ہوتا۔ ارے جب ہم قرب خاص میں ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا غم ہمارے دل سے نکل جایا کرتا ہے۔ کل کی کیفیت الگ تھی، آج کی کیفیت الگ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ جب قرب خاص میں ہوتے ہیں تب ان پر غم نہیں، تب انہیں رنج نہیں ہوتا، تب انہیں ٹینشن نہیں ہوتا۔ اب آپ سمجھ گئے خوف کیوں نہیں ہوتا، کس طرح کا خوف نہیں ہوتا ہے؟ ان کو وہ خوف نہیں ہوتا جو خوف ان کو شریعت سے روک دے۔ کون سا خوف نہیں ہوتا؟ جو خوف ان کو شریعت سے روک دے، جو خوف ان کو ان کے مقصد سے ہٹا دے، وہ خوف نہیں ہوتا۔ ان کو کوئی ڈر ان کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتا، اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کو ڈر نہیں، ان کو خوف نہیں ہوتا، ان کو رنج۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوف نہیں ہوتا، نہیں، خوف تو ہوتا ہے، جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، سب سے ڈرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ان کو شریعت سے ہٹا دے۔ جنگ خندق میں خوف ہوا، کفار سے بچنے کی تدبیریں کی گئیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کسی صحابی نے ایک نماز نہیں، تاریخ گواہ ہے کسی نے جنگ سے بچنے کے لیے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تاریخ گواہ ہے کوئی ایک بار بھی جھوٹ نہیں۔ ان کو خوف ایسا نہیں ہوتا جو ان کو مقصد سے دور کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمار کو معلوم تھا، بس بات پوری ہو رہی ہے، ہاں میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، حضرت عمار کو معلوم تھا، حضرت عمار کو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ عمار ابن یاسر تمہارا قتل علی کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ بول دو یار، کس کے ساتھ ہوگا؟ اور فرمایا تھا، بہت مشہور حدیث ہے، وَيْحَا عمار ابن یاسر يَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَتَدْعُوهُمْ إِلَى النَّارِ۔ تم ان کو جنت کی طرف، اے عمار ابن یاسر تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کون قتل کرے گا؟ باغی گروہ۔ تم ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ یدعونک الی النار، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے، عمار ابن یاسر سے ان کی زندگی میں رسول نے فرما دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہارا قتل جب ہوگا تو ایک باغی گروپ تمہارا قتل کرے گا۔ گھبرائیے مت، کسی اختلاف میں نہیں جانا، یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جس گروہ نے حضرت عمار ابن یاسر کا قتل کیا وہ گروہ باغی گروہ ہے۔ لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمار ابن یاسر کو معلوم تھا کہ میرا قتل علی کے ساتھ ہوگا، یہ بھی معلوم تھا کہ میرا قتل باغی گروہ کرے گا، یہ بھی معلوم تھا کہ
کہ میں علی کے ساتھ جنگ کروں گا تب مارا جاؤں گا. یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود عمار کو قتل نے ڈرایا نہیں, عمار کو جنگ نے ڈرایا نہیں. عمار علی کے ساتھ تھے, علی کے ساتھ رہے, انہیں ان کی علی کی رفاقت سے کوئی نہیں ہٹا سکا. کسی خوف میں یہ دم نہیں تھا کہ ان کو ان کے مقصد سے دور کر. یہی مطلب ہے لا خوف علیہم, ان کے خلاف کوئی خوف نہیں چل سکتا. وہ جس مقصد کو لے کر جہاں بیٹھ جاتے ہیں, انہوں نے جہاں چٹائی بچھا لی, پھر کسی کے اونٹ بٹھانے پڑے یا کچھ بھی بٹھانا پڑے, پھر وہ اٹھتے نہیں ہیں. خبردار, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ مغموم ہوتے ہیں. رب کریم ہمارے سینوں میں اولیاء کرام کی محبتیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.